میں یہاں ایک آپ کو وہ امر دلچسپ تاریخی عرض کروں جو آج سے 2 دن قبل اسلام آباد میں اسی طرح کا سیشن تھا، ازبکستان پاکستان کلچرل شیئرڈ کلچرل ہسٹری پہ، جس میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈنگ فادر حضرت صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب نے ایک بہت تاریخی امر اپنی گفتگو میں ہمیں یاد دلایا۔ انہوں نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ جیسا کہ آپ نے اگر سید امیر علی کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت چیزیں لکھی ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان میں مسلم کلچر اور اسکالرشپ ڈیولپ ہوئی۔ اس میں ایک امر واقع یہ ہے کہ جب منگولوں نے حملہ کیا سنٹرل ایشیا پہ تو ہر جگہ پہ حالات بہت دگرگوں تھے، جیسے آپ نے فرید الدین عطار کے بارے میں سنا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو علماء، سائنسدان، فلسفی، قاضی، شیوخ اور عام لوگ وہاں سے قافلہ در قافلہ ہجرت کر کے ہندوستان میں آ رہے تھے، اور یہاں پہ سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی، اور انہی قافلوں میں ایک قافلہ تھا جس کی حفاظت پہ مامور ایک شخص تھے جن کا نام تھا امیر سیف الدین، اور ان کا گاؤں کیش تھا یا کیش، جو سمرقند کے قریب ہے آج کے ازبکستان میں۔ اور امیر سیف الدین آگرہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا پٹیالی میں آباد ہوئے۔ وہاں ان کے پاس اللہ نے ایک فرزند بھیجا جس کا نام انہوں نے رکھا خسرو، جس کو آج آپ اور ہم خواجہ امیر خسرو دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی امیر خسرو تھے جنہوں نے اردو زبان کی بنیاد رکھی، جس نے آگے چل کر مرزا غالب کو جنم دیا، شناخت دی، اور جس نے جنگ آزادی کے بعد جس زبان کی بنیاد پہ ہندوستان میں شناخت کا مسئلہ پیدا ہوا، اسی اردو زبان کی بنیاد پہ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور وہی تحریک جو اس اردو زبان کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی تھی، وہی تحریک آگے چل کر تحریک پاکستان بنی، اور پاکستان ہم نے حاصل کیا اس زبان کے مسئلے پہ جس زبان کی بنیاد سمرقند کے گاؤں کیش سے آنے والے امیر سیف الدین کے بیٹے امیر خسرو نے رکھی تھی۔ یہ ایک جھلک ہے ازبکستان پاکستان کے تعلقات کی، کہ آپ کی جو زبان ہے اردو، اس کی بنیاد رکھنے والا بیٹا ہے ایسے شخص کا جو سمرقند سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ یہ میں نے آنریبل سینیٹر عظمت ضیاء صاحب سے، جو ایڈوائزر پریزیڈنٹ آف ازبکستان کے اور ان کے سینٹ کے ڈپٹی ہیڈ ہیں اور سینئر ترین ان کے ایکیڈیمیشین ہیں، ان سے میں نے یہ گزارش کی کہ یہ جو آپ تحریک پاکستان کے مشاہیر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ان میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جن کا اوریجن سنٹرل ایشیا سے ہے۔ کچھ کا افغانستان سے ہوگا، کچھ کا اوش سے ہوگا، کچھ کا جرجان سے ہوگا، لیکن اصل ان سب کا وہیں سے بنتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم گو کہ یہاں پہ زیادہ علی گڑھ کو ڈسکس کرتے ہیں، علی گڑھ سے ہماری بہت محبت ہے، لیکن جو جامعہ عثمانیہ کا کردار ہے تحریک پاکستان کے اندر، وہ کسی طور بھی کسی دوسری جامعہ سے کم نہیں تھا۔ تراجم کے میدان میں، فلسفے کے، سائنس کے، طب کے میدان میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کا بہت بڑا کردار ہے، اور جو خاندان ہے، نظام فیملی جو تھی، وہ براہ راست خود بھی سنٹرل ایشیا سے، ازبکستان سے تعلق رکھتے تھے، نظام دکن۔ اور جو بابر ہیں، بابر خود ان کا آپ نے بابر نامہ پڑھا، وہ وادی فرغانہ سے آئے، اور وادی فرغانہ جو ہے وہ کرنٹ ڈیز ازبکستان کے اندر ہے۔
تو یہ ایک اتنا آپ کا مضبوط ایک کلچرل تعلق ہے جو ہم نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا کہ پاکستان ازبکستان کی اکنامک ٹائز کیا ہیں اور ہمارے پاس کیا امکانات ہیں. یہ ضروری ٹاپک ہے، اور آج کی اس دنیا میں اچھی اکنامک تعلقات کے بغیر کلچرل تعلقات اور تاریخی تعلقات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے ایک مضبوط معاشی تعلق ضروری ہے. لیکن آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آج کی تقریب کا عنوان ہے شیئرڈ کلچرل ہسٹری. تو یہ اکنامک فورم نہیں ہے ازبکستان اور پاکستان کے تعلقات کے مابین، جو کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ایک بنیاد ہے جو آج میاں فاروق الطاف صاحب کی زیر قیادت یہاں پہ رکھی جا رہی ہے ازبکستان پاکستان تعلقات کی. اس میں آگے معیشت بھی شامل ہوگی، دفاع بھی شامل ہوگا، اور ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہوگی، دیگر چیزیں بھی شامل ہوں گی. لیکن ہماری بنیاد اور اصل جو ہے وہ اس تاریخ پہ مبنی ہے جو معیشت سے اور مادیت سے بہت بلند ہے، اور وہ ہمارے اس روحانی رشتے کے اوپر قائم ہے. یہاں آپ مختلف اساتذہ بیٹھے ہیں، مختلف بہت ہی علمی ادبی شخصیات تشریف فرما ہیں، ہماری بزنس کمیونٹی کے بہت ہی سرکردہ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. میں سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی تشریف آوری پہ. لیکن ایک چیز ہمارے لیے جو ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں معیشت سے اور مادیت سے بلند ہوتی ہیں، اور جو چیزیں اس سے بلند ہوتی ہیں ان پہ ہمیں اپنی توجہ ضرور مرکوز کرنی چاہیے. میں کچھ اسکالرز ہماری جو ریلیجیس سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ آپ کی جتنی بنیادی فقہی کتابیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں پڑھائی جاتی رہی ہیں، آپ کبھی ان کے لوگوں کا اوریجن چیک کریں. جیسے انہوں نے مینشن کیا صحیح بخاری بخارا ازبکستان میں، جامع ترمز ازبکستان میں. اس کے بعد آپ کے ہاں جو سب سے مشہور کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی رہی ہے وہ ہدایہ ہے، جسے شمس الدین مرغنانی نے لکھا ہے، اور مرغنان بذات خود سمرقند کے نواح میں ایک گاؤں ہے، اور امام مرغنانی کا اوریجن جو ہے وہ بھی سمرقند ہے. اس کے بعد آپ کے ہاں اصول فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے الشاشی، اصول الشاشی. شاش جو ہے یہ تاشقند کا غالباً پرانا نام ہے، اور اصول الشاشی جو ہے وہ موجودہ کیپٹل جو ہے ازبکستان کا تاشقند، وہاں سے لکھی گئی. آپ کے ہاں عقیدے میں سب سے مشہور رسالہ پڑھایا جاتا ہے عقیدہ نصفیہ. نصف جو ہے وہ ایک گاؤں ہے سمرقند کا جس میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی پیدا ہوئی، اسے نخشب بھی کہتے ہیں اور نصف بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی جو طریقت ہے، طریقت میں شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی ہیں، ان کا مزار پرانوار جو ہے وہ بھی سمرقند کے قریب ہے، بخارا میں ہے، ازبکستان کے اندر ہے. تو آپ کا جو ایک روحانی تعلق اور روحانی رشتہ ہے ازبکستان سے وہ بیانڈ آور امیجنیشن ہے. واپس آئیے اس تاریخی گفتگو پہ جو میں نے آغاز میں عرض کی کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کس طریقے سے اس گفتگو سے متعلق ہے اور اس کی اونرشپ کیسے ہے اس کے اوپر. وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلی سلطنت جس کی بنیاد رکھی گئی پاک و ہند میں مسلمانوں نے رکھی وہ دلی سلطنت تھی. قطب الدین ایبک نے جس کی بنیاد رکھی شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد. اس کے بعد دوسری سلطنت جو اسی کے تسلسل میں قائم ہوئی وہ مغل سلطنت جسے ہم کہتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر باطر یلدشیف کا جنہوں نے میاں صاحب یہ ریکویسٹ کی اسلام آباد کی اپنی گفتگو میں کہ خدا را اسے مغل سلطنت مت کہیں، کہ یہ مغل منگول نہیں ہے، یہ تیموری سلطنت ہے. اور جتنا بھی آپ کا اوریجنل فارسی لٹریچر ہے اس میں کہیں ان کو مغل نہیں لکھا گیا، مغل ان کو انگریز نے لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ مغل نہیں ہے، یہ تیموری بابری سلطنت ہے جس کی بنیاد رکھی گئی. لیکن عرف عام میں ہم اسے مغل کہتے ہیں تو ہماری زبانوں پہ وہی ہے. تو جو یہ تیموری سلطنت ہے اس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی.
اور جو کہ جس کا خاتمہ 1857 میں ہوا، اور 1857 سے لے کے 1947 تک ایک سٹرگل ہے. اس سٹرگل کے نتیجے میں آپ نے پاکستان حاصل کیا. تو اب آپ غور کیجئے 1206 سے لے کے 1947 تک یہ ایک تسلسل ہے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی عمر 78 سال ہے تو یہ درست ہے، کیونکہ ماڈرن جو سٹیٹ ہے یہ تو ہم نے 1947 میں ہی حاصل کی ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اس کی عمر صرف اتنی ہے جو ہماری ہوم لینڈ کے طور پہ، تو میں کہوں گا نہیں، اس کی عمر 900 سال سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ پاکستان تسلسل ہے دولت تیموریہ کا، اور دولت تیموریہ تسلسل تھا دلی سلطنت کا. تو آج جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اسی سلطنت کا تسلسل ہے جو سینٹرل ایشیا سے آنے والے لوگوں نے قائم کیا تھا، جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اپنے درمیان سے نکال نہیں سکتے. ہوا کیا، ہمارے اوپر انگریز کا قبضہ ہو گیا، اور جو غالباً 1836 میں، یہ بھی حضرت سلطان محمد علی صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات کو فرمایا، اور میں اسی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ 1836 میں اینگلو افغان وار ہوئی، جس کے ساتھ آپ کے جو روابط تھے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان پہ بارڈر بننا شروع ہوا. اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بارڈرز پہ سختی اور ہجرت جو ہے وہ اس کے ڈائنامکس بدلتے گئے. یہاں انگریز کا قبضہ تھا، اور پھر 1850s میں 60s میں زار روس نے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا اور امارات بخارا کے بعض علاقوں پہ قبضہ کیا. اور پھر جو لینن کا انقلاب تھا اس کے بعد سوویت یونین نے قبضہ کر لیا سینٹرل ایشیا کے بڑے حصے پہ، جس سے ہمارا جو یہ تاریخی تعلق تھا اس میں ایک تعطل پیدا ہو گیا. یہاں ہم انگریز کے تابع تھے، وہاں یہ سوویت یونین کے تابع تھے. ہم نے 47 میں انگریز سے نجات حاصل کی، اور ازبکستان نے سوویت یونین سے ارلی 90s میں آزادی حاصل کی. تو اب یہ جو 30-40 سال کا عرصہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس درمیان 1992 سے لے کے آج تک اس دوران بہت سی کوششیں اور کاوشیں سرکاری سطح پہ ہوئی ہیں کہ ہمارے وہی تعلقات بحال ہوں، آنا جانا بحال ہو، تجارت بحال ہو، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے، جو ہمارے مخطوطات ہیں، جو ہماری مشترکہ کتابیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی اونرشپ ہے کہ وہ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کا نام مرزا غالب ہے. اس سے بڑھ کے محبت کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ تو جتنے آپ کے وہ مرزا دبیر ہیں، وہ مرزا انیس ہیں، وہ مرزا غالب ہیں، وہ مرزا بیدل دہلوی ہیں، جس کے نام کے ساتھ آپ مرزا لگائیں، جو یہاں کے بڑی محترم ایک ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے ہسٹری کے اندر، تو ان کا اوریجن ظاہر ہے وہ ترکک اوریجن بنتا ہے. تو ہمارا وہ تاریخی تعلق استوار ہے. اور آج اس وفد کی یہاں جو آمد ہے، جسے ڈاکٹر پروفیسر عظمت ضیاء لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ممبران میں ڈاکٹر بوتر جلدشیف ہیں اور ڈاکٹر عادل ظریفوف ہیں، اور محترمہ ہماری سینئر جو ان کی اینکر پرسن ہیں اور بہت مشہور ان کی ٹی وی پروڈیوسر ہیں دلدار حسنووا، آپ تشریف لائیں. میں آپ سب کو بار دیگر یہاں پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور یہ اسی تعلق کی بحالی ہے جو آپ نے خوبصورت گفتگو ملاحظہ کی خلیفہ ذکی الدین صاحب کی، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کے آبا مولوی غلام فرید صاحب، مولوی غلام رسول، مولوی غلام اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت نازل کرے، انہوں نے جو رول یہاں پہ پلے کیا، یہ آج سارا اسی ہمارے تاریخی تعلق کا ایک تسلسل ہے، جس کی یادگار ہمارے پاس میاں ذکی الدین صاحب کی صورت میں موجود ہے. میں پروفیسر ہمایوں احسان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کے لیے ہمیں اتنی خوبصورت شخصیت یہاں پہ انہوں نے گزارش کی اور انہوں نے دعوت قبول کی اور تشریف لے کے آئے. یہ بطور خاص آج کے اس سیشن کے لیے کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں. میں میاں صاحب بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اپنی پیرانہ سالی میں بھی آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ تشریف لے کے آئے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں
روشان علیموف صاحب جو ڈپٹی ایمبیسیڈر ہیں ایمبیسی آف ازبکستان کے پاکستان میں، اور ان کے جو ایمبیسیڈر ہیں ہز ایکسیلنسی علی شیر تختائیو، وہ اس چیز میں بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو تاریخی تعلق ہے یہ استوار ہو، اور یہاں پہ خاص طور پہ شعبہ تاریخ اور شعبہ زبان و ادبیات فارسی کے اندر جو ہمارا مشترکہ ذخیرہ یہاں موجود ہے اس پہ کام کرنے میں ہز ایکسیلنسی علی شیر تختائیو ایمبیسیڈر آف ازبکستان کا، اور ہمارے جو سینیٹر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں عظمت ضیوف، ان کی خاص دلچسپی ہے کہ ان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس اپنے تاریخی ورثے کو محفوظ بنائیں، اپنے مخطوطات کو محفوظ بنائیں، اور ان پہ ایک مشترکہ کام جو ہے وہ پاکستان کے اور ازبکستان کے اسکالرز کو مل کے آگے کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ پیچھے تشریف فرمائیں جنہوں نے سوال کیا تھا اسی چیز کے اوپر کہ یونیورسٹیز کا کیا کولیبریشن متوقع ہے، تو اس پہ جیسے آپ کو روشن علی موف صاحب نے آگاہ کیا کہ گورنمنٹ آف ازبکستان اس چیز میں دلچسپی رکھتی ہے کہ ہم اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات کے ساتھ ساتھ اپنی کلچرل ٹائز کو مضبوط کریں، جس کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ یونیورسٹیز ہی ہیں۔ تو میں یہ آپ سب کو عرض کروں گا، خاص طور پہ جو ہماری آنریبل ڈینز یہاں تشریف فرما ہیں، آنریبل اساتذہ تشریف فرما ہیں مختلف شعبہ جات سے، میں فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں ازبکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور قریب کرنا چاہیے اور اسے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ایک آخری جو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس ہسٹری جو ہے یہاں پہ ہند و پاک میں پھیلی ہوئی، آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہی قلعے کو وزٹ کیا ہے؟ چلے میں اسے یوں پوچھ لیتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا؟ تو سب کو جانا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس لاہور شہر میں ایک تیموری شہزادی، جسے آج کل بڑی ترجیح دی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ ہمارے لاہور کے لٹریری سرکلز نے اس کو بالکل فراموش کر رکھا ہے، آپ کے اس شہر کی سب سے بڑی میرے نزدیک جو فیمنسٹ پوئٹس تھی، جو فاؤنڈر کہی جا سکتی ہے لاہور کے فیمن پرسپیکٹو کی پوئٹری میں، وہ شہزادی زیب النساء ہے جو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس پوئٹس کا مقبرہ یہاں پہ ہے جس نے اتنی بڑی اپنی یادگار چھوڑی ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں گئے ہیں؟ ماکلی، بہت شکریہ جو آپ سب گئے ہیں، میں آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماکلی ٹھٹھا کے قریب، اب وہاں جا کے دیکھیں جو سنٹرل ایشین یادگاریں ہیں وہاں پہ، جس طریقے سے مقابر، مساجد وہاں پہ بنائی گئی ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ شاہ جہان مسجد ہے جس کا 100 گنبد ہے، اور میں نے یہ خود وہاں جا کے تجربہ کیا۔ میں داخلی دروازے کے پاس کھڑا تھا، اور جو مکبر تھے انہوں نے صرف میرے لیے تکبیر کہی محراب کے پاس جا کے، جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے، آخری گنبد میں بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے اسی طرح آواز آ رہی تھی جس طرح مکبر محراب میں کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ ایک عجوبہ جا کے ملاحظہ کریں کہ انہوں نے بغیر ٹیکنالوجی کے، ٹیکنالوجی تو اس زمانے میں جو تھی وہ انہوں نے استعمال کی، انہوں نے بغیر اس جدید الیکٹرک ٹیکنالوجی کے جو لاؤڈ سپیکر یا ویوز لے کے جاتی ہے، انہوں نے کیسے ایک فطرت کو استعمال کر کے انہوں نے آواز کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ آپ اس ورثے کو کبھی ملاحظہ کریں، اور ہمارے اندر یہ شوق اور یہ ذوق ہونا چاہیے۔ یہ ہر جگہ پھیلا ہے، لیکن آپ ہندوستان میں اگر دیکھیں جس طریقے سے بابری مسجد کو ڈیمالش کیا گیا، جس طریقے سے جو مغل گارڈن کہا جاتا تھا انگریز کے زمانے میں بھی راشٹرپتی بھون میں، اس کا نام تبدیل کیا گیا، الہ آباد کا نام تبدیل کیا گیا، فیض آباد کا نام تبدیل کیا گیا، اور ان کے تعلیمی نصاب سے سلطنت دہلی کی، سلطنت تیموریہ کی تاریخ کو نکالا جا رہا ہے، ان کے مونومنٹس کے نام تک ان کے نصاب سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ یہ ساری تاریخ
جو بر صغیر پاک و ہند میں پھیلی ہے، اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ کیا اس کا کسٹوڈین آپ کہیں گے سنٹرل ایشین ممالک ہیں؟ اس کا کسٹوڈین کوئی ایک کاؤنسل ہے، OIC ہے؟ بدقسمتی سے اس کی کسٹوڈین کون ہے؟ اس کی کسٹوڈین شپ ریاست پاکستان کے پاس ہے، جو اس نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی، جو نظریہ یہاں موجود تھا اور جس نظریے پہ یہ سارا ہیریٹیج یہاں پہ قائم کیا گیا۔ میرے نزدیک ریاست پاکستان کسٹوڈین ہے اس انڈو مسلم کلچر کی جو یہاں پہ 1000 سال تک فلرش کرتا رہا ہے۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے بطور قوم کے کہ ہم اس کے اوپر اپنی آنرشپ جتلائیں اور اپنی کسٹوڈین شپ جتلائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بطور کسٹوڈین آف دیٹ کلچر کیسے اسے اپنے طور پہ اپنی شناخت میں ابزارب کرتا ہے۔ آپ کی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، اس میں کافی ساری آئی تھنک 3 یا 4 بٹالینز ہیں، جس میں آگے مختلف کمپنیز ہیں۔ جو فرسٹ پاکستان بٹالین ہے اس میں 4 کمپنیز ہیں: خالد، طارق، صلاح الدین، قاسم۔ فرسٹ پاکستان بٹالین کی 4 کمپنیز ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جو دوسری آپ کی سیکنڈ پاکستان بٹالین ہے، اس میں جو 4 کمپنیز ہیں ان میں غزنوی، بابر، اورنگزیب اور ٹیپو۔ اس کے بعد آپ اپنا پاکستان کا میزائل پروگرام دیکھیں، آپ کے میزائل پروگرام میں غوری، بابر، غزنوی، یہ آپ کے میزائلز کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی میں ایگزامپلز یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے آپ کا، اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے پاکستان کا، وہ اونرشپ لیتا ہے اس ورثے کی جو ورثہ یہاں پہ محفوظ کرنے کے لیے ہمارا یہ معزز وفد ازبکستان سے تشریف لے کے آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیسر ہمایوں احسان صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ شمال سے حکمران آتے تھے اور آج شمال سے ہمارے جو مہمان آئے ہیں، یہ ہمارا یہاں بیٹھے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم فارن پالیسی کی بجائے بابر پالیسی پہ غور کریں۔ اور سینیٹر عظمت ضیوف صاحب نے بھی جیسے کہ بتایا کہ بابر کلچرل سینٹر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا مابین حکومت ازبکستان اور مابین حکومت پاکستان، تو اس میں پاکستان کے اسکالرز کا اور اہل علم کا ایک بڑا حصہ بنتا ہے اور ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں اور کردار ادا کریں۔ میں اس سے پہلے کہ اختتام کروں، میں بار دیگر آپ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لے کے آئے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایمبیسی آف ازبکستان اسلام آباد کا، جنہوں نے اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں اور اس وفد کو یہاں پاکستان لانے میں اپنی بھرپور ایفرٹ کی اور ہمارے ساتھ انہوں نے کولیبوریٹ کیا۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔